اس میں ایک گروہ ہے بالکل دنیا کو ترک کر کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے. یہ اتنا وقت جو ہے، اتنا قیمتی وقت زندگی کا، کیا کیا جاتا ہے اس میں؟ اگر یہ اس لفظ اعتکاف کے ہی معنی سمجھ لیتے، عاکف کے معنی سمجھ لیتے عربی زبان کی روح سے، تو معلوم ہو جاتا کہ یہ الگ بیٹھنا جو ہے یہ کاہے کے لیے تھا. یہ بھی جو حضور راتوں کو بیٹھ جاگتے تھے اور صحابہ ساتھ ہوتے تھے، یہ بھی اعتکاف تھا. کاہے کے لیے؟ اعتکاف کے معنی ہوتا ہے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنا. بکھرے ہوئے بالوں میں کنگھی کرنا، منتشر موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دینا، یہ ہے اعتکاف کے معنی. تو الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنے کے لیے دن میں تو عملی پروگرام تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا تھا، تو راتوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑتا تھا، سلجھانا پڑتا تھا الجھے ہوئے معاملات کو. وار بیسس کے اوپر جو قومیں کام کرتی ہیں جنگ کے زمانے میں، دیکھو ان کے ہاں دن اور رات کیا پروگرام ان کے ہاں ہوتا ہے. یہ پوری تو بہت بڑا پروگرام. دین یہ تھا، بڑی آسانی سے سازش ہوئی، یوں ذرا سا سوئچ یوں کیا انہوں نے اور دین کو مذہب میں بدل دیا. اب ہر بات کا نتیجہ ثواب حاصل کرنا ہو گیا، جس کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ عبادت کے معنی پرستش ہو گیا. پرستش کی شکل جو ہے وہ نماز کے بعد نوافل ہو گئی، تسبیح پھیرنی ہو گئی. جتنا کوئی زیادہ اس میں وقت دیتا جائے، دنیا کے معاملات کو ترک کرتا چلا جائے. دنیا کے معاملات سے مذہب کو واسطہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو سیکولرزم یا مٹیریلزم ہو جاتی ہے جو کہے کہ دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں. اس تصور کے ماتحت جب قرآن میں یہ آتا ہے نا کہ وہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے، تو مذہب کے تصور کے ماتحت پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں صاحب ہزار ہزار نفل پڑھتے ہوں گے. وہی دین کے تصور کے ماتحت تو پھر سمجھ میں بات آتی کہ دن بھر کے پروگرام کے لیے رات کو بیٹھ کے چاک آؤٹ کرتے تھے، پروگرام مشورے کرتے تھے، معاملات کو طے کرتے تھے، جتنی الجھنیں ہوتی تھیں ان کو صاف کرتے تھے. یہ تھا رات کا پروگرام. یہ سب کچھ کرنے کے بعد وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اب مذہب کے دنیا کے اندر آ جائیے. رات کو تو وہ جاگتے تھے، نفل پڑھتے تھے، اور صبح کے وقت استغفار کی تسبیح کرتے تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی رات ساری یہ کچھ کرتے تھے. بالاسحار ہم یستغفرون. راتوں کو باہمی مشاورت سے طے کرتے تھے کہ کل پروگرام کیا ہے، کیسے کرنا ہے. اسحار سحر کے معنی ہوتا ہے کسی کام کا آغاز یا ابتدا. اس پروگرام کی ابتدا کے لیے یستغفرون کے معنی ہوتا ہے حفاظت کے سامان جو ہیں ان کے لیے طے کرنا کیا کیا چاہیے. پروگرام کی ابتدا کرنے سے پیشتر وہ سوچتے تھے کہ ہاں بھائی یہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے خود، لیکن بھی دیکھ لو کہ جو خطر حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے. صبح اٹھ کے ابتدائے پروگرام سے پہلے وہ سامان حفاظت کی طرف توجہ دیتے تھے. یہ جو پھر استغفر اللہ کی تسمیہ پھیرنے کے اندر آ گیا، مذہب یہ سکھانے لگے بالاسحار ہم یستغفرون. اور پھر اتنی سی بات ہی نہیں ہے کہ وہ تارک دنیا تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. کمائی کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کماتے تھے. کما کے بینکوں میں روپیہ جمع نہیں کرتے تھے کہ 2.5% دے دیں گے تو معاملہ صاف ہو جائے گا. ان کے مال میں ہر اس شخص کے لیے جس کی ضروریات میں کمی رہ جائے یا معذور ہو جائے جو خود کچھ کمانے سے، ان کے مال میں ان کا حق ہوتا تھا. خیرات نہیں،
خیرات تو ذلیل کر دیتی ہے انسان کو، دینے والے کے دل میں تکبر پیدا کر دیتی ہے، لینے والا جو ہے اس کے دل کے اندر تذلیل کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ حق معلوم ایز آف رائٹ وہ ان سے لے سکتے تھے، یہ کیفیت تھی۔ یہ تھے وہ جو جنت کے باغات میں گئے تھے۔ عزیزان من، آگے بھی اور خصوصیات آئی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے میں یہیں تک رہتا ہوں۔ آیت 19 تک ہم آ گئے سورہ الذاریات کی، اور اعلان ہے بڑا اہم۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو عید مبارک آنے والی ہے، یہ کیا ہے؟ چھوٹی عید، سیویوں کی عید، اور وہ بھی آپ جن کو مل سکیں میٹھی عید۔ یہ ہے کیا؟ یہ ایک ہی تہوار ہے جس کے منانے کا حکم خدا نے دیا ہے، اور یہ ہے نزول قرآن کا جشن۔